شیخ، ایک نوجوان کے ذہن میں تو آتا ہے کہ آج کے جدید دور میں کنٹینٹ جب موجود ہے کتاب کی شکل میں یا ویڈیوز کی شکل میں، اور ان کی درجہ بندی بھی ہو گئی ہے کہ کتابیں کس نوعیت کی ہیں، تو پھر کیا استاد ارریلیونٹ نہیں ہو گیا آج اتنا ماضی کے مقابلے میں؟ تو کیوں ضروری ہے استاد؟ میرے خیال میں استاد تو اور بھی زیادہ ریلیونٹ ہے، نمی کہ اس کی ریلیونس یا استاد کی اہمیت کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جب کتاب نازل فرماتے تھے ظاہر اب تو نہیں فرماتے، تو استاد بھی بھیجتے تھے۔ انبیاء کرام اور رسول ان کتابوں کے استاد تھے جو پڑھاتے بھی تھے، اس پہ عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ تو یہ تو پہلے دن سے ہے۔ اور آج کا کہنا جی کہ آج جب کہ یوٹیوب موجود ہے، تو جب تک تو آپ یوٹیوب کا نام دارالعلوم یوٹیوب شریف نہیں رکھیں گے تو تب تک تو وہ کوئی علم کا مرکز نہیں بنے گا۔ دیکھیے یوٹیوب پہ کانٹینٹ موجود، ہر طرح کا کانٹینٹ، اچھا کانٹینٹ، برا کانٹینٹ، مستند کانٹینٹ، غیر مستند کانٹینٹ، جھوٹ، وہ ہر چیز ہے۔ وہ تو ایک سمجھے کہ سڑک ہے نا، جیسے کہ ہر طرح کی گاڑی سواری اس پہ چل رہی ہے، پیدل بھی لوگ چل رہے ہیں۔ تو اس کی تفریق کرنا، یعنی کہ یہ ڈیفرینشیٹ کرنا کہ بھئی کون سا صحیح ہے کون سا، یہ کیسے کریں گے؟ ایک طالب علم کیسے کر سکتا ہے؟ مشکل کام ہے شیخ؟ مشکل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، جی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آج آپ نے ایک موٹر سائیکل یا سائیکل یا گاڑی خریدی، تو آج کل کے لوگوں کا عام طور پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھی آن لائن جاتے ہیں، آپ کمپیئر کرتے ہیں، آپ ریویوز لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بھی لوگوں نے کیا کیا کمنٹس دیے ہیں اس گاڑی کی یا اس موٹر سائیکل کے بارے میں، اور آپ ایک ذہن بناتے ہیں۔ لیکن آخر میں اگر آپ کو ایسا شخص مل جائے جس کے پاس موٹر سائیکل وہ والی ہو اور ایک عرصے سے وہ چلا رہا ہو، اس کے پاس 2-3 ہوں، پورے گھر کے پاس ہوں یا وہ گاڑیاں ہوں، تو آپ کس کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ اس ریویو کو، اس شخص کے ریویو کو، اس کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ کوئی بھی اے بی سی بندہ ہے، الف بے پہ کوئی زیاد بکر ہے جس نے کہ اس کے اوپر کنٹینٹ کی ریویو دے دیا، شاید پیڈ ہو، شاید وہ باٹ ہو، شاید وہ کوئی انسان ہی نہ ہو، اس کی بات مانیں گے یا جو لوگ موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں ان کی بات مانیں گے؟ میں پرسنلی جس کو جانتا ہوں گا۔ تو استاد کا وہیں بیچ میں آ گئی نا۔ جی، تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پروسیجر یہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آج بھی آپ نے مانا کہ جب ایک گاڑی خریدنے میں یا ایک چھوٹی سی چیز بھی موبائل خریدنے میں اگر آپ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی افراد سے بھی پوچھا جائے، تو پھر دین کے معاملے میں کیوں اتنا اس کو لائٹلی لیا جائے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، علم حاصل کرنا یا کوئی فن سیکھنا وہ کب بغیر استاد کے ہوا؟ دیکھیں آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کسی چیز کی بنیادی معلومات ہوں یا ایک بیسک معلومات ہوں، مثال کے طور پہ اب یہ ریکارڈنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بیسکلی پتہ ہے، تو آپ تھوڑا سا ایڈوانس کوئی لیسن ٹیوٹوریلس اگر اس طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پر باقاعدہ سکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ سیکھ لیں۔ اور اس پہ ایک فن ہے، اس میں غلطی تھوڑی سی ہو جائے گی تو آپ وہ کر کے تو ٹھیک کر لیں گے۔ عقیدے کا، عبادت کا، دین کے معاملات ایسے ہیں کہ اس میں اس بات کا آپ چانس نہیں لے سکتے نا جی صحیح ہے۔ کہ پتہ نہیں کوئی بھی بندہ آپ کو بتا دے، کوئی بندیاں کھولیا پہن لے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا کپڑے پہن کے یا ایسی باتیں کر لے اور حوالے دے دے اور کتابیں رکھ لے اپنے ارد گرد، میں نے بھی تو رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اسی طرح کا کوئی شخص گھس بیٹھی جس کو کہتے ہیں ہم، تو وہ آ کے بیٹھ کے کر لے گا تو آپ کیسے اسیس کریں گے؟ تو اس لیے سوسائٹی نے ایک عرصے سے دنیا بھر کے اندر ہر علم اور فن کے لیے ایک معیار بنا دیا کہ جی ڈاکٹر بننا ہے، میڈیکل کالج جاؤ، امتحان پاس کرو، سرٹیفکیٹ لو، ڈگری لو اور میڈیسن پریکٹس کرو۔ انجینئر بننا ہے، انجینئر بننے کے لیے انجینئرنگ میں یونیورسٹی میں جاؤ، کالج میں جاؤ، پڑھو، امتحان دو، پاس ہو، سرٹیفکیٹ لو اور شروع کرو۔ تو ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی واضح سی بات میرے خیال میں ہے کہ سوسائٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھی اسلام کا، دین کا علم بھی ایسے ہی ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اب مشکل کیا ہے؟ جی مشکل یہ ہے کہ جب آپ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کریں گے بغیر انجینئرنگ کی ڈگری کے، تو انجینئرنگ کے ادارے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ اگر میڈیسن پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے بغیر ڈاکٹر کی پڑھائی کیے اور اس کا امتحان پاس کیے، تو قانون آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔
ہمارے ہاں علماء شور کریں گے تو کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کو جیل میں ڈال سکیں، تو آپ کہیں گے یہ کون ہے مجھے کہنے والے. حالانکہ ڈاکٹر والے کیس میں آپ نہیں کہیں گے کہ حکومت کون ہے مجھے بتانے والی کہ میں کروں، نہیں کہیں گے نا آپ کی بات. ایسے ہی تو اس میں کیا کوئی دین نعوذ باللہ کوئی اتنی سستی چیز ہے کہ آپ اس میں جو مرضی کہہ دے گا. تو اب کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ آپ کو بس بولنے کی زبان آپ کے منہ میں ہونی چاہیے اور ایک کیمرہ ہونا چاہیے، تو اب ایسے لوگ بہت سے اس میں آ گئے. اب بھی خطرناک بات ہے. تو خطرہ ایمان جو ہے نا وہ نہ لے اور وہ چیز کام کرے، اور وہ اس طریقے سے کرنا چاہیے جو پروسیجر اس کا فالو کرنا چاہیے.